ارشاد باری تعالیٰ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون اکثرہم الفاسقون۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ ان میں کافر ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے مگر ستانا، اور اگر تم ان سے لڑائی کرو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کے شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں کو کچھ یہودیوں نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ تم بہتر نہیں ہو، ہم بہتر ہیں، اور تم بہترین امت میں سے نہیں ہو، ہمارے نبی تم سے افضل ہیں اور ہم بہترین امت میں سے ہیں۔ اس طرح کے طعنہ اور باتیں کرنا شروع کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے۔ وحدہ لا شریک نے فوراً قرآن کی آیت کو نازل فرما کر ان کے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو باور کرواتے ہوئے یہ واضح فرما دیا کہ اگر کوئی اب بہتر ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہی بہتر ہے۔ اور اب نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے غلاموں، ان کی کسی بات سے پریشان نہیں ہونا، کسی بات کو دل پہ نہیں بٹھانا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لوگوں میں جتنی بھی امتیں ظاہر ہوئیں، جتنی بھی امتیں آئیں، ان میں سب سے بہترین امت ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ہی بنایا ہے۔ کائنات میں تم سے افضل نبیوں کے بعد امتوں میں کوئی نہیں ہے، تمہارا ایک ایک فرد جو ہے وہ سارے نبی کی امتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ تم مدینے والے آقا کے پیارے غلام ہو۔ آگے فرمایا خصوصیت کو ذکر فرمایا کہ تمہیں کیوں افضل بنایا گیا اور تمہیں کیا خصوصیت دی گئی۔ فرمایا تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ یہ چیز کو ہمارے لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا کہ تم اس لیے بہترین ہو کہ تم ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی نقل کی گئی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ عطا کیا گیا جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا عطا ہوا؟ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری روب کے ساتھ مدد کی گئی، اور نمبر 2 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام احمد رکھا گیا۔ نمبر 3 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے تمام روئے زمین پاک کر دی گئی، اور آخری نمبر پہ سرکار نے فرمایا میری امت کو سب امتوں میں سے بہترین امت بنایا گیا۔ اس بات پر سرکار نے فرمایا کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اگلی حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو رب سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہو۔ نمبر 2 جو سب سے زیادہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ نمبر 3 جو سب سے زیادہ بھلائی کا حکم دینے والا ہو۔ نمبر 4 جو سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہو۔ اب یہ 4 چیزیں جس میں جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی ہمارے نزدیک اور رب کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہماری بہترین کی یہاں جو نشانی ذکر کی گئی ہے وہ ہے برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ لیکن اگر ہم سے یہ صفت ہی ختم ہو جائے تو ہم کاہے کہ بہترین ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے کا یہ افسوسناک چہرہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کرنے دو اسے، ہمیں کیا ہے، ہم اگنور کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ بری بات ہے کہ ہماری خصوصیت اس بات میں رکھی گئی کہ ہم لوگوں کو برائی دیکھ کر اس کو کرنے نہیں دیتے بلکہ فوراً روکتے ہیں اور بھلائی کا اسے حکم دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر افسوس کا مقام ہے۔ لیکن آج کل معاشرے کا ایک رخ یہ بھی ہے، کچھ لوگ ڈرتے بھی کسی کو حکم نہیں دیتے، کیونکہ آج اگر کسی کو روکا جائے نا یار یہ کام کیوں کر رہے ہو، چھوڑ دو اس کو، وہ گلے پڑ جاتا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، میری زندگی میری مرضی۔ آج کل تو دور ہی میرا جسم میرا مرضی والا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟
لیکن جب تھوڑا سا اللہ کا عذاب آیا تو فوراً سمجھ گئے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں چلے گی، یہاں تو کچھ اور ہی چلے گا۔ کرونا وائرس نے آ کر ایسے لوگوں کی بالکل عقلیں سیدھی کی ہیں، کہیں پر آ کے ڈینگی نے ان لوگوں کی عقلیں سیدھی کی ہیں کہ تب جب رب نے باور کرایا کہ تمہارا جسم پہ تمہاری مرضی جو ہے، اب اتنی تمہارے اندر پاور ہے جو ہر وقت تم اللہ کے احکام سے روک ٹوک کرتے ہو اور خود کو بڑا پاورفل سمجھتے ہو، ہے پاور تو ذرا کرونا سے بچ کے دکھاؤ، ہے پاور تو ذرا ڈینگی سے بچ کر دکھاؤ، ہے پاور تو جب موت آئے تو ذرا اس سے روک کے دکھاؤ۔ اب جب سانس چلے گئی تو رب نے فرمایا اب ہے تمہارے اندر پاور تو اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کے دکھاؤ، لیکن کسی کے اندر ایسی پاور نہیں ہے، جہاں اس کی طاقت ہے اس کے آگے کسی کی طاقت نہیں۔ لیکن آج کل افسوس اس بات کا ہے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، لیکن وہ ترقی یافتے کہاں کے ہیں جو اسلام سے بیزار ہیں، جو دین اسلام سے دور ہیں۔ اگر انہیں کوئی روکے، ارے بندے خدا اس کام کو چھوڑ دے، آجا نماز کی طرف، وہ بغیر جھجک کے بغیر کسی پریشانی کے فوراً بول اٹھتے ہیں، جا اپنا کام کر، جا بڑا یا نمازی۔ تو باہر کیا ہے، یہ لوگ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی کہ ایسی باتوں کا کیا سزا ہے اور کیا اس پر ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ لیکن یہ فرعونی الفاظ کہہ سکتے ہیں، شیطانی الفاظ کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ انسان یہ بات میں ہنستے ہیں، ہم نے بڑا کمال کا کام کیا ہے۔ نے کہا کمال کا کام نہیں کیا، لعنتیں لینے والا کام کیا ہے، جو تجھ پر رب کی رحمت کا ایک ایک فرشتہ لعنت برسائے گا اور کائنات کا ذرہ ذرہ تجھ پہ لعنت برسائے گا۔ تو نے ایک بھلائی کا حکم دینے والے کا دل توڑا ہے اور اس نے تو اپنے بہترین ہونے کا عمل پا لیا ہے، لیکن تو نے لعنتوں کا توق اپنے گلے میں بسا لیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کون کیا جانے کہ رب نے کیا ہمیں عظمت دی ہے اور رب نے ہمیں کس قدر کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے کتنا بہترین بنایا ہے۔ کاش کہ کبھی ہمیں قدر ہو جائے اس کی، اللہ سے ہم قدر مانگے کہ اللہ ہمیں قدر عطا فرما دے۔ تو باہر کیف رب نے فرمایا اگر کتابی ایمان لے آتے تو بہتر تھا۔ یہاں سے رب یہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب جتنے ہیں نا، سارے کے سارے اگر کلمہ پڑھ لیتے نا تو ان کے لیے بہتر تھا۔ آگے فرمایا ان میں سے تھوڑے ہیں جو مومن ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ یعنی جو کتابی ایمان لے آئے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ نجاشی اور جتنے بھی کلمہ لے آئے ایمان لے آئے، ان کا ذکر ہے۔ اور باقی سارے کے سارے کتاب پڑھنے کے باوجود، اللہ کے پیغام پڑھنے کے باوجود، سرکار کی نشانیاں پڑھنے کے باوجود کفر کی طرف چلے گئے اور انہوں نے پھر دھمکیاں دینے شروع کر دی جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکیاں دینے شروع کر دی، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں ایسا کر دیں گے، ہم تمہیں ویسا کر دیں۔ رب نے آیت نازل فرما دی لن یضرکم الا اذی، اے میرے نبی کی غلامی میں آنے والے، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے، سن لن یضرکم، یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، الا اذی، بس دھمکیوں کے، اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ لن یضرکم، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جو اپنے نبی کی صحیح غلامی میں آ جائے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم ڈرتے پھر رہے ہیں ہر کسی سے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں شان کیا دی ہے۔ اگر ہم اپنا مقام مرتبہ سمجھ جائے نا کہ مسلمان کو رب نے شان کیا دی ہے، اور ہمیں اس چیز کا اگر یقین ہو نا دل سے کہ ہماری حفاظت کوئی عام انسان نہیں کر رہا بلکہ خود رب غفور فرما رہا ہے، تو فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور رب نے فرمایا میرے نبی کی غلامی میں آنے والوں، بہترین امت کا لقب پا جانے والوں، یہ تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا الا اذی، سوائے دھمکیوں کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، لیکن جب میدان سجے گا تو یہی بھاگیں گے، تم نہیں بھاگو گے، کیونکہ تمہاری مدد میں رب کے رحمت کے فرشتے جو آئیں گے، تمہاری مدد میں اللہ کی رحمت جو آئے گی، تمہاری مدد میں اللہ کی قدرت جو آئے گی، اور جہاں اللہ کی قدرت کے نظارے ہوں وہاں کون ٹھہر سکتا ہے؟ فرمایا جب یہ بھاگ جائیں گے نا ان کی مدد نہیں کی جائے گی، لیکن مصطفیٰ کا ادنا سا نوکر بھی کھڑا ہوگا نا اس کی بھی مدد کر دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو مصطفیٰ کا غلام، ہو مصطفیٰ کا صحیح معنی میں نوکر۔ تو یہ ساری شانیں، یہ سارے رتبے، یہ سارے کمال صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام۔ اگر ہمارے اندر غلامی مصطفیٰ والی چیز ختم ہو گئی تو ہم کس چیز کے فضیلت والے ہیں؟ آج ہر بندہ کہتے ہے دین مشکل ہے، جی دین بہت مشکل ہے۔ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے خود کو مشکل بنا لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایسے کاموں میں پھنسا لیا ہے کہ ہمارا دین کی طرف آنا مشکل ہے۔ اب اس بات کی مثال آپ سب نماز پڑھنے آتے ہیں،
صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ کے سر کے اوپر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو، اٹھے نماز پڑھ، کوئی آیا آپ کے سر پہ تلوار لے کے؟ لیکن جیسے نماز کا ٹائم ہوا، اس کی رحمت نے آواز دی، بندے خدا اٹھ، تیری بندگی کا وقت آ گیا ہے۔ اور آپ اٹھے، اور آپ کے اوپر تلوار لے کر کوئی نہیں کھڑا ہوا، آپ کے سر پہ ڈنڈا سوٹا لے کر کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی بندوق لے کر نہیں کھڑا ہوا، اٹھے نماز پڑھ۔ لیکن رب کی رحمت نے تھپکی دی، اٹھ بندے اب تیرا ٹائم آ گیا ہے۔ الارم بجے یا نہ بجے، لیکن جب وقت نماز آ جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے نماز پڑھنے والے کی، اور وہ چلا آتا ہے بندگی کے لیے۔ اور جس نے پڑھنی نہ ہو، نیت ہی جس کی نہ ہو، اس کے اوپر چاہے تو بھی لے کر کھڑے ہو جائے تو وہ کیسے آئے گا؟ لیکن آپ بھی تو آ رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ نیت ہی نہ کرے، پڑھنا ہی نہ چاہے، وہ یہ کہے دین بڑا مشکل ہے، تو وہ خود مشکل ہے پر دین مشکل نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ آج ہم رات کے 1 بجے بھی سوئیں، نماز کے وقت آنکھ پھر بھی کھل جائے، تو جو بندہ رات کو 9 بجے سوئے، اس کی فجر میں آنکھ نہ کھلے، بات تو کچھ ہے نا۔ وہ بات یہ ہے کہ جتنی جس میں محبت ہے، عمل بھی اس کا اتنا ہی ہے۔ ہم جس دن اپنے نبی سے لو لگائیں گے نا، دین مشکل نہیں لگے گا، بلکہ دین آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ وجہ یہ کہ ہم نے دین والے نبی کو دل سے اپنایا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک جنگ ایسی لڑی کہ جسم ان کے خون سے تر تھے۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں چلے اگلی طرف۔ عرض کی حضور جب تک خون کا آخری قطرہ ہے نا، سانس کا آخری سانس ہے نا، آپ کا حکم ہوگا سمندر تو کیا، ہم دریا تو کیا، سمندروں میں بھی چھلانگے لگا دیں گے، بس آپ ایک اشارہ کریں ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے جسموں سے خون ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمیں بھوک لگی ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہم تھک چکے ہیں، بس اشارہ آپ کا ہوگا، حاضر لہو ہمارا ہوگا۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا یا رسول اللہ دین تو بہت مشکل ہے، ہمیں ایک ماہ بھوکا رہنا پڑ رہا ہے۔ اچھا وہ کیا کیسی ادائیں ہیں میرے حبیب کی، ورنہ ایک انداز وہ بھی تھا جب صحابہ اکرام نے آپ کو بھوکا دیکھا تو آپ صحابہ نے کھانا چھوڑ دیا، تو دیکھا دبلے پتلے ہونے شروع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کیا بات ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ عرض کی حضور آپ بھی تو نہیں کھاتے۔ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا تم کھاؤ، مجھے میرا مالک کھلاتا بھی ہے، مجھے میرا مالک پلاتا بھی ہے، تم روزہ رکھتے ہو، افطار بھی کرو، سحر بھی کرو۔ اب صحابہ نے کھانا شروع کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ اکرام بھوک سے نڈال ہوئے تو پیٹ پہ پتھر باندھے۔ کیا کیا جی؟ پیٹ پہ پتھر باندھے، اور ایک غلام نے آ کر دکھایا سرکار بھوک سے ہی حال ہے اور اپنے پتھر باندھے۔ سرکار نے اپنا کپڑے، اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو سرکار دو عالم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ کیا دین مشکل ہے؟ 3 وقت کا مرغم کھانا کھا کر بھی انسان کہتا ہے مشکل ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی مصطفیٰ قدموں پہ نچھاور ہوئے، انہوں نے ایک لفظ بھی زبان سے نہ کہا کہ دین مشکل ہے۔ اور آج ہم بکرا بھی کھائیں، کٹا بھی کھائیں، مرغا بھی کھائیں، سب کچھ کھائیں، پھر کہیں دین مشکل ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر مصطفیٰ کی غلامی نے سجایا ہی نہیں، ہمارے اندر سرکار کی غلامی آئی نہیں۔ لیکن جس طرح قرآن اور سرکار سے محبت کریں گے نا، یہ بات نہیں آئے گی چاہے سوری کے پھندے پہ قاضی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب گئے نا پھانسی کے پھندے پہ، سامنے قائد اعظم نے آخر میں کہا یار ایک دفعہ کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے کہ تو نے عمل نہیں کیا، تو کوئی مائی کا لاج تجھے نہیں یہاں سے ہٹا سکتا، تجھے پھانسی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جب میں نے سرکار کی غلامی کا نعرہ لگایا تو میں ڈروں کس بات سے، مجھے کوئی بات نہیں، پھندے کو چوم کر گلے سے لگایا، لوگوں نے کہا علم الدین خودکشی کرتے ہو، آپ نے فرمایا نہیں، مصطفیٰ کا نوکر خودکشی نہیں کرتا، اس کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مصطفیٰ سے اس کے غلام کو ملنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے سینے میں سرکار کا پیار ہے اسے نماز مشکل نہیں ہوتی، اسے دین مشکل نہیں لگتا، بلکہ ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال وقت قلیل ہو جاتا ہے، وقت زیادہ ہو جاتا ہے، درس لمبے ہو جاتے ہیں۔ میں یہی درس 2 منٹ میں دے سکتا ہوں، میں یہی درس 3 منٹ میں دے سکتا ہوں، لیکن یہ درس 10 سے 12 سے 13 منٹ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ بار بار کوئی لفظ کو جملہ ہمارے دل پہ دستک دے، نہ جانے کون سے لفظ کی دستک ہو جو ہم سب کے دل میں مصطفیٰ کی غلامی کی چنگاری پیدا کر دے۔ اور کوئی مقصد نہیں ہے میں 3 منٹ میں یہ درس مکمل کر دوں، 2 منٹ کے اندر بھی آیت کا ترجمہ پڑھ کے وما علیہ الا البلاغ کر دوں، لیکن یہ 10 سے 12 سے 15 منٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یار یہ الفاظوں کی دستک ہے جو ہمارے ضمیر کے اوپر پڑ رہی ہے، شاید کہ کسی لفظ کی ایسی دستک نکل آئے جو میرا بھی بیڑا پار کر دے اور ہم سب کا بھی بیڑا پار کر دے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا دن آ جائے اور انہی الفاظ کی دستک، قرآن کی آیتوں کی دستک ہم سب کے سینوں میں پڑے اور ہم سب سرکار کے سچے غلام اور نوکر بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو